علیکم دوستوں، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی اور بہت امپورٹنٹ خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا جو شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم پہلی مرتبہ طلب کیا تھا، اور اس اجلاس کے اندر تینوں سروسز چیف اور باقی تمام عہدیدار جو حکومتی عہدیدار ہیں انہوں نے شرکت کی تھی۔ اور اس اجلاس میں ایک امپورٹنٹ مطالبہ سامنے آیا ہے، اور وہ مطالبہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے موجودہ حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اس ڈپلومیٹک سائفر کے تنازع کے اوپر ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی تمام تر تفصیلات، یعنی اس اجلاس کے میٹنگ منٹس کو پبلک کر دیا جائے، لوگوں تک پہنچا دیا جائے، اور نہ صرف لوگوں تک پہنچا دیا جائے بلکہ وہ والے منٹس کو پبلک کیا جائے جس کی منظوری شرکاء نے دی تھی، اور اس کے اوپر دستخط یہ تھے تاکہ کوئی بندہ اپنے کہے سے پیچھے نہ ہٹ سکے۔ اور اس اجلاس میں، یعنی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس اجلاس کے اندر اس ڈپلومیٹک سائفر کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کی طرف سے ایک رپورٹ بھی سبمٹ کرائی گئی تھی جو اس سائفر کے حوالے سے اہم ترین قومی سلامتی کے ادارے کی طرف سے فائنڈنگز تھی کہ جناب یہ سازش ہوئی ہے یا سازش نہیں ہوئی۔ اس کے بارے میں انہوں نے اپنی ایک مکمل رپورٹ بھی دی تھی۔ اس رپورٹ کا بھی تذکرہ ان میٹنگ منٹس کے اندر موجود ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ مکمل یہ میٹنگ منٹس جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں تاکہ حقائق مکمل طور پر سامنے آ سکیں، اور لوگوں کے سامنے لوگوں کو اس بارے میں آگاہی ہو سکے کہ اصل میں ہوا کیا تھا، اور یہ جو بیانیہ گھڑا جا رہا ہے یہ کس حد تک سچ ہے یا کس حد تک جھوٹ ہے۔ شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت ہونے والے آج کی میٹنگ کے اندر بھی وہ تمام گفتگو بالکل منو ان دہرائی گئی جو عمران خان صاحب کے دور میں ہونے والی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دہرائی گئی تھی۔ وہی رپورٹ سبمٹ کی گئی جو عمران خان صاحب کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بھی وہی رائے دی گئی جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر دی گئی تھی، اور جو باقی مسلح افواج کے سربراہان تھے ان کی طرف سے بھی جو رائے تھی وہ منوان وہی تھی جو انہوں نے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں دی تھی۔ اور اس اجلاس میں اس بات کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ اس اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا، اور یہ جو پبلک کرنے کا، یعنی پچھلے اجلاس کے میٹنگ منٹس کو جو پبلک کرنے کا معاملہ ہے اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار کو سوچا گیا ہے کہ جناب کس طریقے سے یہ جو میٹنگ منٹس ہیں اس کو پبلک کیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس اہم ترین اجلاس کے میٹنگ منٹس کو جاری کرنے کی جو مطالبہ ہے اس کو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بنیادی طور پر اس کے تانے بانے بھی عمران خان صاحب کی طرف سے گزشتہ 3 جلسوں میں جو تکرار کے ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا اس کے ساتھ بھی ملتے ہیں، اور خاص طور پر کل لاہور کے اجلاس میں جس طریقے سے انہوں نے اس سازش کا ذکر کیا اور اس سازش کے تانے بانوں کو مختلف طریقوں سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر جو اعتراض ہے وہ سامنے آیا، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس اجلاس کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ جس طریقے سے کھیلا جا رہا ہے قومی سلامتی کے ساتھ اور سفارتکاری جیسے ایک حساس معاملے کے ساتھ، اس کے اثرات پاکستان پر نمودار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ اس سازش کو مکمل طور پر، یہ جو بیانیہ گھڑا جا رہا ہے نادانستگی میں یا جان بوجھ کر، اس کو جڑ سے اکھاڑنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کل کسی بھی اجلاس کی تفصیلات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کسی بھی طرح کی تحقیقات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کسی بھی طرح کا کمیشن بنانے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جناب ہم صرف وہ تحقیقات کو تسلیم کریں گے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی صرف وہی تحقیقات کو قبول کیا جائے گا جو پبلک ہوں گی، جو سب کے سامنے ہوں گی، جو آن کیمرہ ہوں گی، جس کی رپورٹنگ کی مکمل طور پر اجازت ہوگی، جس کو میڈیا کو کور کرنے کی اجازت ہوگی، جس کو رپورٹ کرنے کی اجازت ہوگی، اور اس کی کارروائی کسی بھی لیول پر چھپائی نہیں جائے گی، صرف اور صرف وہ جو تحقیقات ہیں ان کو قبول کریں گے، باقی کسی قسم کی کوئی تحقیقات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ معاملہ اتنی حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ
اس کو اب قومی سلامتی کے لیے خطرہ تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کسی بھی طور پر اپنے اس نیریٹو سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے ایزی گول بن گیا ہے۔ ایزی گول اس وجہ سے بن گیا ہے کہ انہوں نے اپنی 3.5 سال پونے 4 سال کی جو 0/0 کی کارکردگی تھی اس کو نہایت خوبصورتی سے اس سازش کے لبادے کے پیچھے چھپا دیا ہے۔ اس ساری کی ساری اپنی جو حکومت کی ناکامیاں اور نااہلیاں ہیں اس کو کارپٹ کے پیچھے رکھ دیا ہے، اور خودداری کا ایک علم لے کے بلند کر کے سامنے آ گئے ہیں۔ اور ان کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ 3.5 سال تک جو سازش نہیں ہوئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت زبردست کام کر رہا تھا، اور یہ جو سازش ہوئی اس نے ایک دم پاکستان جو ترقی کر رہا تھا اس کو ایک دم ڈاؤن فال پہ لے آئے۔ اور ڈاؤن فال پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو اوپر کی طرف جاری تھی، جو ٹیک آف کر رہی تھی، اس کو ایک ریورس گیئر لگ گیا اور وہ ایک دم نوز ڈائیو کر گیا، اور اس کے نتیجے میں سارے کا سارا ہمارے جو منصوبے تھے وہ چوپٹ ہو کے رہ گئے۔ اب عمران خان صاحب جو قومی اداروں کے اوپر دباؤ بڑھانے کی جو پالیسی ہے، جس طریقے سے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، وہ پالیسی بھی کسی بھی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت پسند نہیں آ رہی۔ وہ ایک وقت تھا، یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر ہی سوار ہو کر اقتدار میں آئے تھے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ان کے لاڈ اٹھائے گئے، یہ بات بھی درست ہے کہ ان کو انگلی پکڑ کے چلایا گیا، یہ بات بھی درست ہے کہ ان کے ہر ایک معاملے پر ان کی مدد فراہم کی گئی، چاہے بجٹ کی منظوری ہو، چاہے کسی قانون کی منظوری ہو۔ ٹیلی فون کالز کے بغیر عمران خان صاحب کی حکومت نہیں چلتی تھی۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ ایک ہی ان کو اپنے بل بوتے پر ایک مرحلہ سر کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی، وہ تھی تحریک عدم اعتماد۔ اور عمران خان صاحب نے اس تحریک عدم اعتماد جو ایک آئینی کارروائی تھی اس کو سازش کے غلاف میں اس طریقے سے لپیٹا کہ اب وہ سازش کے بیانیے کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور اس کو ایک ایسا آئرن کرٹن بنا دیا ہے جس کے پیچھے اب ان کو اپنی حکومتی ناکامیاں چھپتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور وہ انتخابی میدان کے اندر ان کا یہ خیال ہے کہ اب وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کا یہ جو بیانیہ ہے یہ قومی سلامتی کے اداروں کے لیے بہت ہی حد تک تشویش کا باعث ہے۔ اور اس کے لیے اب اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ والے میٹنگ منٹس کو جاری کیا جائے جس کے اوپر خود عمران خان صاحب نے دستخط کیے ہیں، اس کے اوپر خود عمران خان صاحب نے دستخط کیے ہوں، شیخ رشید نے دستخط کیے ہوں، فواد چودھری نے دستخط کیے ہوں، پرویز خٹک نے دستخط کیے ہوں، اسد عمر نے دستخط کیے ہوں، تاکہ ان میں شاہ محمود قریشی نے دستخط کیے ہوں، تاکہ ان میں سے کوئی بھی اپنی بات سے پھر نہ سکے کہ جناب آپ نے تو میٹنگ منٹس کے اندر یہ بات کی ہے، آپ نے تو میٹنگ منٹس کے اندر یہ بات کی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج کے اجلاس میں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جنہوں نے یہ سائفر تحریر کیا تھا، اسد مجید صاحب، انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی ہے، اور انہوں نے اس اجلاس میں وہ سائفر لکھے جانے کے تمام تر ماحول کے بارے میں جو قومی سلامتی کمیٹی کے شرکاء تھے ان کو تفصیل کے ساتھ بریف کیا ہے۔ اور اسد مجید صاحب نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ان کو اس معاملے میں کسی بھی جگہ پر سازش کا کوئی پہلو نظر نہیں آیا۔ ہاں، یہ بات ضرور تھی کہ ڈونلڈ لو صاحب کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ جناب یہ جو دورہ روس ہے عمران خان صاحب کا، اس کو امریکہ کی طرف سے پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا، اور یہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے دورہ روس ہے اور اس کے اندر اس کے لیے جو امریکہ کی ایڈوائس ہے یا امریکہ کی جو مشورہ تھا اس کو نظر انداز کرنا، وہ امریکہ کو پسند نہیں آیا۔ اور اس ساری بات کو اگر ہم اس طریقے سے جوڑ دیں کہ جناب 7 مارچ کو میٹنگ ہوئی اور 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد آ گئی، تو یہ معاملہ کسی بھی لحاظ سے اس کو درست نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اسد مجید صاحب نے یہ بات آج جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس کے اندر کی، اور اسد مجید صاحب کا یہ جو آج کا یہ جو بریفنگ ہے اس کو بھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی کارروائی کا حصہ بنا لیا گیا ہے، یعنی اس کو بھی منٹس کا حصہ بنا لیا گیا ہے۔ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ اس اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ جناب یہ جو منٹس ہیں ان کو پبلک کیا جائے گا، اور پبلک کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کا بھی تعین کیا گیا، کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اب بہت ساری جگہوں پر آ کر رکاوٹ بن جاتا ہے وہ، لیکن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سائفر کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی کارروائی کے جو منٹس ہیں اس کو پبلک کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی اپروول ہی بہت حد تک
کافی ہے۔ اور اس اجلاس کے اندر قومی سلامتی کمیٹی نے گزشتہ اجلاس کے منٹس کو پبلک کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور ساتھ اس بات کا بھی تعین کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے پارلیمنٹ کی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس شہباز شریف صاحب بلانے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کے دستخطوں والے میٹنگ منٹ سب سے پہلے اس اجلاس میں پیش کیے جائیں گے، یعنی پارلیمنٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ موجودہ اجلاس کے بھی میٹنگ منٹس پیش کیے جائیں گے، عمران خان صاحب کے اجلاس کے بھی میٹنگ منٹس پیش کیے جائیں گے، اور پارلیمنٹ کی جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا قومی سلامتی پر، اس میں بھی اسد مجید صاحب تمام تر جو جماعتیں ہیں جو اس اجلاس میں شرکت کریں گی ان کو بالکل منو ان وہی بریفنگ دیں گے جو انہوں نے آج دی ہے، اور پارلیمنٹ سے بھی یہ جو میٹنگ منٹس ہیں ان کو پبلک کرنے کی منظوری لی جائے گی، اور پھر پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد ان میٹنگ منٹس کو پبلک کیا جائے گا۔ اور بنیادی طور پر اس فیصلے کا جو تعلق ہے وہ قومی سلامتی کے ساتھ ملتا ہے، اور اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کسی کھلنڈڑے کو ملکی سلامتی سے اور خاص طور پر سفارتکاری جیسے حساس معاملے کے ساتھ مزید کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اب آئین کو مذاق بنا لیا ہے، جس طریقے سے جو پروسیڈنگز ہیں ان کو مذاق بنا لیا ہے، ان کے راستے میں کسی نہ کسی جگہ پر بند باندھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی، ڈپٹی اسپیکر جو تھے قاسم سوری صاحب کی رولنگ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے غیر آئینی قرار دی جا چکی ہے۔ سمپل سی بات ہے، حمزہ شہباز صاحب کے آپ حلف کے معاملے کو دیکھ لیں، یہاں پر بھی عمران خان صاحب اپنی ایگو پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جناب عمر چیمہ صاحب عمران خان صاحب کی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دن رات کوشش ہے، ان کی کوشش ہے کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی ایگو سیٹسفائی ہو جائے، قواعد، ضوابط، رولز، آئین سب کچھ سائیڈ پہ، عمران خان صاحب کی بلے بلی ہونی چاہیے، باقی سب کچھ جائے بھاڑ میں۔ اب اسی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ میں آج جو سماعت ہوئی ہے حمزہ شہباز صاحب کے حلف کے حوالے سے، اس میں عمر چیمہ صاحب سے براہ راست پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ بتائیں آپ نے حلف لینا ہے یا نہیں لینا، اور وہاں پر سے جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ جناب یہ میں ساری کارروائی صدر صاحب کو لکھ کے بھیج رہا ہوں، اب صدر صاحب کی طرف سے جو ہدایت آئے گی اس کے بعد ہی کوئی عمل درآمد کریں گے، آپ فی الحال اس کارروائی کو یعنی اس سماعت کو پیر تک ملتوی کر دیں۔ جس پر عدالت نے کہا یار اگر آپ آئین کو ہی نہیں مانتے، اگر آپ آئین پر عمل درآمد نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑیں، کیونکہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا کہ کارروائی درست ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ کا کام صرف یس کرنا ہے، اور خاص طور پر حلف کے معاملے میں صرف یس کرنا ہے۔ اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا صدر پاکستان کو کہ جناب آپ کسی مجاز شخص کا تعین کریں جو حمزہ شہباز سے حلف لے سکے۔ اب اس طرح کی جب کارروائیاں کی جائیں گی تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہر ایک چیز بائی بک تھی، جو اقتدار کے اندر رہتے ہوئے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت انہوں نے آئین سے انحراف کیا، دیدہ دنستہ کیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کا مذاق اڑایا، دیدہ دنستہ اڑایا، الیکشن کمیشن کے نوٹسز کو پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا، ان براڈ ڈے لائٹ کیا انہوں نے یہ سب کچھ۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے 50 ہزار روپے کے جرمانے ہوئے، انہوں نے خاطر میں نہیں لایا، یعنی جو کچھ وہ درست سمجھتے رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں، ان کے راستے میں کسی قسم کا کوئی آئین کوئی قانون رکاوٹ نہیں بن سکا، اور اب بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے معاملات کو آگے چلا رہے ہیں بالکل یہی سمت درست ہے، مجھے اسی سمت میں آگے بڑھنا چاہیے، اور یہی سمت جو ہے مجھے لوگوں کے اندر پاپولیرٹی دلائے گی۔ اب جو نوجوان طبقہ ہے اس کے لیے تو یقینی طور پر یہ جو ہیومن شپ ہے ان کو تو بہت زیادہ انسپائر کر سکتی ہے کہ یار دیکھ بندہ ڈٹیا ہے، بندہ پٹھان ہے، بندہ نہ رہے، اپنی گل تو پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن اس کے پیچھے نہ ہٹنے سے اگر ملک کے دستور کی خلاف ورزی ہو، ملک کے آئین کی خلاف ورزی ہو، ملک کے قانون کی خلاف ورزی ہو، ملک کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت بڑا نقصان ہو، تو اس قیمت کو کون ادا کرے گا؟ عمران خان صاحب بالفرض محال اگر دوبارہ وزیر اعظم بن بھی جاتے ہیں، اگر دوبارہ اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں، اگر دوبارہ ان کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا نصیب بھی ہو جاتا ہے، تو کیا دنیا ان پر اب یہ جو انہوں نے غیر ملکی سازش کا ڈرامہ رچا ہے، کیا ان پر اعتماد کرنے پر تیار ہوگی؟ کیا ان کے ساتھ جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کھل ڈل کے بات کریں گے؟ وہ تو ڈرتے رہیں گے، یار ایسا کوئی ایسی ویسی گل نہ کرو، باہر جا کے جلسہ کر دینا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے پاکستان
پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز آگے چلیں گے. اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا نا کہ پاکستان ایک انٹرنیشنل آئسولیشن میں چلا جائے گا, اور اس انٹرنیشنل آئسولیشن کے ماحول سے پاکستان کو باہر نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سازش کے بیانیے کو ایک مرتبہ کھل کے سامنے آ کر دفن کر دیا جائے. اس کو اتنا گہرا زمین میں گاڑ دیا جائے کہ عمران خان صاحب دوبارہ چاہ کر بھی, کھود کر بھی اس سازش کے بیانیے تک نہ پہنچ سکیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے دستخطوں والا جو میٹنگ منٹس ہیں وہ پبلک کیے جائیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ جو مطالبہ سامنے آیا ہے یہ مطالبہ بالکل درست ہے, کیونکہ قومی سلامتی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.